سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آسمان نے جن کے اوپر سایہ کیا ہے اور زمین جن کو اپنے سینے پہ لے کر پھرتی ہے، زمین کے سینے پہ جو چلتے ہیں، ان ساری مخلوق میں سے حضور نے فرمایا میری نظر میں اللہ کے نزدیک سب سے کھرا اور سچا بندہ، اس کا نام ابو ذر غفاری ہے۔ فرمایا اس خدا کی دھرتی پر، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر جتنے چلنے پھرنے والے ہیں، ان میں سب سے کھرا بندہ حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ بڑے عظیم انسان تھے، آپ کا نظریہ دوسرے لوگوں سے ایک مختلف تھا، پیسہ جمع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، جب کل زندہ رہنے کے لیے وہ سانس دے گا تو رزق کی ذمہ داری تو اس نے اٹھائی ہوئی ہے۔ دیگر صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے، اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی دیا جائے، صدقہ بھی دیا جائے، زکوٰۃ بھی دی جائے تو پھر وہ جمع کرنا جائز ہے، لیکن حضرت ابو ذر اس کے سخت خلاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ مسجد نبوی میں آپ کے جھگڑے رہتے تھے۔ ایک بار مشکات میں حدیث ہے، آپ کالے رنگ کی چادر لپیٹ کر مسجد نبوی میں الگ ایک کونے میں بیٹھے تھے، تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ ابو ذر کیا بات ہے الگ تھلگ بیٹھے ہو؟ تو فرمانے لگے بری محفلوں سے تنہائی زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ وہ کوئی ایسی محفلیں نہیں تھیں جن میں کوئی واہیات ہوتی، بیہودہ باتیں ہوتی، لیکن آپ کا نظریہ سب سے الگ تھا۔ رسول پاک نے فرمایا تھا ابو ذر تنہا زندگی گزارے گا، تنہائی سے موت آئے گی، یہ قیامت کے دن بھی تنہائی اللہ کے پاس جائے گا۔ اتنی عظیم شخصیت تھی حضرت ابو ذر غفاری کی۔ ایک دن آ رہے تھے، تفسیر کبیر میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے زمین و آسمانوں میں۔ اس آیت کی تفسیر میں تکبر کی نفی کی گئی کہ بڑا بننا یہ صرف اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو بڑائی، تکبر یہ اللہ کا لباس ہے، وہی پہن سکتا ہے اور کوئی نہیں پہن سکتا، اس کے علاوہ کسی کو بڑا بننے کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ اکبر میں سب سے بڑا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو، ساری مخلوق اللہ کے سامنے چھوٹی ہے۔ اس مضمون کو حضرت حکیم الامت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سروری لائق فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری، ایک وہی مالک حقیقی ہے جو اللہ اکبر ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ ابو ذر غفاری جب آئے تو جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ ابو ذر آ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا یا آسمان والے بھی تم ان کو جانتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں اس کی شہرت ہے، زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں ابو ذر کے تذکرے ہیں۔ پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام فرمانے لگے دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے ابو ذر کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، آسمانوں کے فرشتوں کے ہاں بڑی عزت ہے۔ ایک تو ابو ذر لصغرہ فی نفسہ، اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو جتنا چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اس کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، اس میں عجز ہے، انکساری ہے، اور دوسرا سبب لکثرت قراءتہ قل ھو اللہ احد، یہ سورۃ اخلاص کی تلاوت زیادہ کرتا رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے حبیب 4 بندوں سے پیار کرو۔ پیار تو سرکار سب سے کرتے ہیں، لیکن 4 بندوں کے بارے میں حکم ہوا کہ اے حبیب ان سے پیار کرو۔ فرمایا ایک علی بن ابی طالب ہے، ایک عمار بن یاسر ہے، ایک ابو ذر غفاری ہے، اور ایک سلمان فارسی ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے آپ پیار فرمائیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے زندگی تنہائی میں گزاری۔ ہوا ایسے کہ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں سرکار تشریف لے گئے،
تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میری سواریاں تیز ہیں، میں بعد میں پہنچ جاؤں گا، ابھی تو کافی ٹائم لگے گا پہنچنے۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، دوپہر کا وقت تھا، ایک نے کھانا پکایا، دوسری نے اس طرح ایک چھت کے اوپر پانی ڈالا، کھجوروں کی ٹہنیوں کی چھت تھی، تو جس طرح یہ کولر نما ہو جاتا ہے، وہ پانی سے چھن چھن کر ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ آپ کھانا سامنے پڑا ہوا تھا، وہ ٹھنڈی ہوا جب آپ کو لگی تو خیال آیا کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اتنے مزے میں ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کے سفر میں میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ کھانا بھی ادھر چھوڑا، سب کچھ ادھر چھوڑا، اپنی اونٹنی کو لیا اور سرکار دو عالم کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑا سا آگے جا کر اونٹنی بیمار ہو گئی، دیکھا کہ دیر ہو رہی ہے، اس کو ادھر ہی چھوڑا، پیدل سرکار کی بارگاہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے نگاہ ڈالی، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر تنہا آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تنہائی زندگی گزارے گا، تنہائی مرے گا، قیامت کے دن بھی تنہائی اٹھے گا۔ پھر ہوا ایسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مسجد نبوی میں اختلاف ہوتے تھے ان کے، کہتے تھے لوگوں میں دنیا آ گئی ہے، ان کی وہ حالت نہیں رہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی، اب پیسے آ گئے ہیں، دولت آ گئی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہتر سمجھا کہ ان کو مدینہ شریف سے باہر بھیج دیا جائے۔ ربضہ ایک مقام ہے 20 کلومیٹر مدینہ شریف سے دور، وہاں ان کو کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں گے، روزانہ جہاں اختلاف ہوتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زندگی مبارک وہاں پہ گزاری ربضہ میں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ کی بیٹیاں تھیں 2، وہ دنیا سے پردہ کر چکی تھیں، ایک خود تھے اور ایک آپ کی ایک بی بی صاحبہ تھی۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ آپ کے اس مزاج کی وجہ سے آج اس تنہائی میں ہم اکیلے ہیں، یہاں نہ کوئی کفن کرنے والا ہے نہ کوئی دفن کرنے والا ہے، اب کیا ہوگا ہمارا؟ یہاں آپ پر موت آ رہی ہے، نزع کا وقت قریب ہے۔ تو جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا میری بیگم فکر نہ کرو، مسلمانوں کی ایک جماعت آ جائے گی، میرا کفن بھی ہو جائے گا، دفن بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے یقین ہے؟ فرمایا ایک دن صحابہ کرام کی محفل تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ تنہا صحرا میں فوت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک جماعت بھیجے گا جو جا کر اس کا کفن دفن کا انتظام کرے گی۔ بی بی صاحبہ نے کہا کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ فرمانے لگے جتنے محفل میں بیٹھے تھے میں ان سب کو جانتا ہوں، وہ اپنے اپنے شہروں میں فوت ہو چکے ہیں، ایک میں زندہ ہوں اور مجھے یقین ہے میرے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ بی بی صاحبہ کبھی باہر جاتی ہیں، کبھی وہ کہتی ہیں دیکھیں، فرماتے ہیں جاؤ باہر دیکھو کوئی آ جائے گا۔ انہوں نے کہا حج کا زمانہ گزر چکا، قافلے واپس جا چکے، اب کون آئے گا؟ فرمایا نہ تو میں نے غلط سنا ہے اور نہ ہی رسول اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے ایک قافلہ نظر آیا، آپ کی بی بی صاحبہ پہنچی اور فرمایا تمہارا ایک بھائی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اس قافلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ ابو ذر غفاری۔ عرض کیا ابو ذر غفاری نام ہے؟ فرمایا رسول پاک نے فرمایا تھا یہ تنہا زندگی گزارے گا، تنہائی سے موت آئے گی۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس پہنچے تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ بی بی صاحبہ کو فرمانے لگے فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں جنت دے گا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا جس کے 1 یا 2 بچے اس دنیا سے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے، ہماری بچیاں فوت ہوئی ہیں اور ہم نے صبر کیا ہے، یقیناً اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے کہ آپ نے میرا کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ کفن کا کپڑا مجھے وہ پہنایا جائے جو خود کسی بندے نے بالکل حلال کی کمائی سے خریدا ہو، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے میرے پاس ایک چادر ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کہنے لگے دوسری میری شرط یہ ہے میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جو حکومت سے تنخواہ نہ لیتا ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں کسی عہدے پر نہیں ہوں، میں تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اس طرح حضرت ابو ذر غفاری کا وصال ہوا
وہاں آپ کی نماز جنازہ صحرا میں پڑھائی گئی۔ اللہ آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جس بندے کا دنیا سے توجہ نہ ہٹتی ہو، بار بار اللہ سے ہٹ کے دنیا کی طرف توجہ جاتی ہو، صوفیاء کا تجربہ ہے، کچھ دن تک 2 نفل پڑھ کے ابو ذر غفاری کی روح مبارک کو بھیجے، دنیا دل سے نکل جاتی ہے، اللہ دل میں آ جاتا ہے۔ اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسے ایسے لوگ ہیں۔ محسن کا ایک شعر ہے بڑا اچھا، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر سے ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔